دوستوں کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ انسان سب کچھ چھوڑ کے بس خاموش ہو جائے، لیکن پھر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن پر چپ رہنا بھی جرم سا لگتا ہے۔ آج میں کہ آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو شاید آپ نے تاریخ کی کتابوں میں یا خبروں میں، پرانی فائلوں میں یا دبی ہوئی سنی ہوگی، لیکن یقین جانیے جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک چیخ ہے ان لاکھوں لوگوں کی جو نہ صرف مار دیے گئے بلکہ وہ مختلف نسل سے تھے۔ یہ ان کا گناہ تھا۔ دوستو یہ کہانی جنگ عظیم نہ اول کی ہے نہ دوم کی ہے، یہ کہانی ہے روانڈا کی۔ جی ہاں، وہی چھوٹا سا افریقہ کا ملک، لیکن جو کچھ وہاں 1994 میں ہوا پوری انسانیت کے لیے یہ ایک دھبا بن گیا۔ تصور کریں کہ 100 دن، صرف 100 دن کے اندر 8 سے 10 لاکھ لوگ مار دیے جاتے۔ کیسے؟ کیوں؟ دوستو روانڈا کی 100 دن کی جنگ در حقیقت 1994 میں ہونے والی جینوسائیڈ یعنی نسل کشی کی طرف اشارہ ہے، جس میں تقریباً 100 دن کے اندر 8 سے 10 لاکھ افراد مارے گئے، اور یہ تاریخ کا ایک ہولناک باب جسے انسانی بے حسی، عالمی خاموشی اور نسل پرستی کی انتہا کی مثال سمجھا جاتا ہے۔ دوستو یہ واقعہ 7 اپریل 1994 سے 15 جولائی 1994 تک جاری رہا۔ اس میں زیادہ تر قتل عام ہوتو انتہا پسند کی طرف سے توتسی اقلیت جو اس وقت اقلیت میں تھے کے خلاف کیا گیا۔ چند معتدل ہوتو بھی اس میں مارے گئے۔ اس ظلم کے خلاف توتسیوں نے سے جو ہمدردی رکھتے تھے وہ بھی اس میں مارے گئے، بس اس لیے کہ وہ توتسی تھے۔ ان کو مارنے والے کون تھے؟ ان کے اپنے ہی ہم وطن ہوتو انتہا پسند۔ اور یہ کوئی فوجی جنگ بھی نہیں تھی، یہ ایک پڑوسی ملک دوسرے پڑوسی ملک کو کاٹ رہا تھا، کہ استاد اپنے شاگرد کو مار رہا تھا، ایک دوست اپنے بچپن کے یار کو چیر رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو ایسا سکھایا گیا تھا، انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ دوسرے جو ہیں وہ دشمن ہیں، انہیں کاٹ ڈالو، ختم کر ڈالو۔ یہ نفرت کوئی راتوں رات بھی نہیں پھیلی، یہ برسوں کی تقسیم تھی جو ایک وقت میں نو آبادیاتی طاقتوں نے کھیلی تھی۔ بیلجیم جیسے استعمار نے وہاں کا لوگوں اور نسلی بنیادوں پر بانٹ دیا، توتسی کو حکومت دی اور ہوتو کو غلامی ملی، اور پھر جب وہ اپنے چلے گئے تو پیچھے بارود کی ایک بوری چھوڑ گئے جس نے بالآخر دھماکہ کر دیا۔ دوستو جب روانڈا کے صدر کا جہاز مارا گیا تو بس وہ ایک چنگاری تھی، اور پھر قتل اور پھر صرف قتل، سکول، چرچ، ہسپتال، کئی جگہ بھی محفوظ نہیں تھی۔ دوستو اقوام متحدہ وہ خاموش، امریکہ وہ کہتا رہا کہ یہ نسل کشی نہیں ہے تاکہ اسے کچھ کرنا نہ پڑے، یورپ اپنے شہری نکال کر خاموشی سے بیٹھ گیا، اور انسانیت وہ خون میں لت پت زمین پر کرا رہی تھی۔ اور پھر ایک دن ایک اور جنگجو اٹھا، پال کاگامے، جس نے اپنی فورسز کے ساتھ آ کر نسل کشی کو روکا، ملک کا کنٹرول سنبھالا، لیکن جو تباہی ہو چکی تھی وہ اس کو پورا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ دوستو اگر دنیا اس وقت آواز اٹھاتی، اگر انسانیت اپنے مفاد کو نہ دیکھتی، اور شاید تو یہ لوگ 8 لاکھوں کی تعداد میں جو تھے وہ بچ جاتے۔ اور صرف یہ روانڈا کی کہانی نہیں ہے، ہم پاکستان اور انڈیا کی تقسیم کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی کچھ ایسی ہی کہانی ہے۔ انگریز آیا، ہمیں دوستو تقسیم کیا، مذہب کے نام پر، نسل کے نام پر، اور جب ہم ایک دوسرے کے دشمن بن گئے تو وہ ہنس کر چل دیا۔ آج بھی ہم لڑ رہے ہیں، کیوں؟ کس کے لیے اور کس کے کہنے پر؟ دوستو میں اکثر سوچتا ہوں کہ یہ روانڈا میں جو ہوا نا وہ بس ایک افریقہ کا مسئلہ نہیں تھا، اصل میں وہ ایک سبق تھا تاریخ کا، بلکہ یوں کہیے کہ ایک آئینہ تھا ہمارے جیسے ملکوں کے لیے۔ مطلب دیکھو نا، وہاں بھی لوگ آپس میں صدیوں سے رہ رہے تھے نا، وہ ایک ہی زبان، ایک ہی جیسی شکلیں، ایک ہی جیسا کلچر رکھتے تھے، لیکن یورپ والوں نے آ کر ان کو ہوتو اور توتسی میں بانٹ دیا کہ تو حاکم، تو محکوم، تو طاقتور اور تو کمزور۔ اور پھر سالوں کی یہ نفرت جب پھٹی تو ایسا خون بہا کہ بس اللہ کی پناہ، 100 دن میں 8 سے 10 لاکھ بندے مار دیے جاتے ہیں۔ اور آپ ذرا ادھر دیکھیں، ہمارے اپنے خطے میں پاکستان اور بھارت کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی آپ کو لگے گی۔ ہاں بالکل وہی استعمار، وہی انگریز جنہوں نے پہلے یہاں مذہب، زبان، ذات، برادری میں بانٹا، پھر کہا کہ اچھا جی اب آپ الگ ہو جاؤ، اور جب
ہمیں الگ کیا تو ایک ایسا بگاڑ پیدا کر گئے کہ آج بھی ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے. بس ہر وقت کی تیاری، جنگ کی نفرت اور فائدہ ان کا جو ہمیں اسلحہ بھیج رہے ہیں، جو ہمیں لڑوا کر اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں. دوستو اب دیکھیے، جنگ تو بھی انہی کا فائدہ، امن ہو تو بھی انہی کی شرائط پر. وہی امریکہ جو ایک دن کہتا ہے کہ بھائی ہم تو نیوٹرل ہے، ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس جنگ سے، اگلے دن بیٹھا ہوتا ہے دونوں کو لیکچر دینے کہ تمہیں جنگ نہیں کرنی چاہیے. یار یہ کیسا نیوٹرل پن ہے جس کا ہر ہتھیار یہاں بکتا ہے، جس کا ہر بیان بس اپنے فائدے کے لیے ہی ہوتا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمیں آپس میں بانٹا اور لڑایا گیا اور اب لڑوایا جا رہا ہے. جیسے روانڈا کے لوگ آپس میں لڑتے رہے ویسے ہی ہم بھی لڑ رہے ہیں، لیکن وہ جو اصل دشمن تھا وہ آج بھی امن کا چہرہ لگا کر تماشا ہمارا دیکھ رہا ہے. اور جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ سب ایک گیم ہے ہمیں بانٹنے کا، لڑوانے کا، تب تک ہم بھائی بھائی ہو کے بھی ایک دوسرے کے دشمن ہی دوستوں رہیں گے. بس یہی سبق ہے، یہی اس میں سوچنے کی بات ہے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ.